اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، سوال یہ ہے کہ قرہ حضرات، حفاظ کرام گھروں میں جا کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور ٹیوشن کی صورت میں قرآن مجید گھروں میں جا کر پڑھاتے ہیں، تو جو قرہ حضرات اور حفاظ کرام گھروں میں قرآن مجید ٹیوشن کی صورت میں پڑھاتے ہیں، تو کیا وہ قرآن مجید گھر میں پڑھا کر اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں؟ اس کی اجرت لینا کیسا ہے؟ کیا یہ شرعاً جائز ہے کسی گھر میں جانا، قرآن پڑھانا اور اس کی مزدوری لینا؟ اس سلسلہ میں یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ قرآن مجید کی اگر ایک آیت تلاوت کی جائے یا کسی کو ایک آیت پڑھا دی جائے اور ساری دنیا بیچ کر اگر آپ چاہیں کہ قرآن کی ایک آیت کا معاوضہ ادا کر دیں تو کبھی بھی یہ معاوضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا معاوضہ ہوتا ہی نہیں۔ جو قرہ حضرات، حفاظ کرام گھروں میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن کی صورت میں گھر میں جا کے پڑھاتے ہیں، فیس لیتے ہیں، وہ قرآن کا معاوضہ اور فیس نہیں ہوتی۔ وہ جو پڑھانے والے ہیں، اپنے گھر سے کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کا پیٹرول لگا ہے، اس کا آنے جانے کا وقت لگا ہے، پڑھانے میں اس کا وقت صرف ہوا ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کے حصے کا ٹائم تمہیں جا کر دیا ہے۔ وہ پڑھانے والا اپنے ٹائم کے پیسے لیتا ہے، جو آپ کے لیے اتنا سارا وقت نکال کر، ٹائم نکال کر گھر میں تعلیم دینے جا رہا ہے۔ اب اس کا حق ہے، اس نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے اس ٹائم کا وہ آپ سے معاوضہ لے۔ وہ معاوضہ ٹائم کا ہوتا ہے، وقت کا ہوتا ہے، نہ کہ قرآن مجید پڑھانے کا معاوضہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ضمناً یہ بات میں عرض کر دوں کہ بہت سارے قرہ حضرات، حفاظ کرام یہ شکایت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ اگر ہمارے بچے سکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے کسی ایک سبجیکٹ کے اندر اگر کسی ٹیچر کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہے تو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے ایک سبجیکٹ کے لیے بھی ٹیچر کو منہ مانگی قیمت اور فیس دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس میں قابل بناؤ۔ لیکن جب قرآن پڑھانے والے ہمارے گھر میں آتے ہیں، اگر وہ 1000 روپیہ مانگ لیں تو ہم نے 100 باتیں سناتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بھئی میں 500 روپیہ دوں گا، کوئی کہتا میں 300 دوں گا، کوئی کہتا میں 200 دوں گا۔ قرہ حضرات سے میری التماس ہے، ہاتھ باندھ کر جو لوگ ایسے کرتے ہیں سمجھ جائیں انہیں نہ قرآن کی قدر ہے، نہ دین کی کوئی عزت اور احترام ان کے دل میں۔ ایسے گھروں میں قرآن کی تعلیم کبھی نہ دیں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے آپ اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کی قدر آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ دین اسلام کی عزت، اس کا وقار، اس کی ہیبت، اس کا ادب، اس کا دبدبہ، اس کا رعب اور قرآن مجید کی عزت و احترام اور قدر، وہ آپ کی نگاہ میں ایک دنیاوی تعلیم سے بھی کم ہے کہ دنیاوی تعلیم پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جائے اور قرآن مجید پڑھانے والے کو چند پیسے دینے پر آپ 100 باتیں سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم سے بہتر اور قرآن مجید کی تعلیم سے اعلیٰ کائنات کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو آگے پڑھاتا ہے، تعلیم لیتا ہے اور تعلیم آگے دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو میرے رسول کی زبان نے بہتر کہا ہے، لہذا جسے رسول اعظم بہتر کہہ دیں وہی بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے مقابلے میں ہم دنیاوی تعلیم کو بہتر کہیں۔ دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو دلائیں، جتنی چاہے دلائیں، لیکن قرآن کی قدر اور عزت کم نہیں ہونی چاہیے، دین اسلام کی عزت اور قدر کم نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھا کر قرآن کا معاوضہ نہیں لیا جاتا، بلکہ قرآن پڑھانے والے وقت کا معاوضہ لیتے ہیں، اور وہ ان کے لیے لینا جائز بھی ہے، انہیں دینا بھی جائز ہے۔
بلکہ ان کا معاوضہ جتنا وہ مانگیں اس سے زیادہ دینا چاہیے قرآن کی عزت کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام کی عزت نصیب فرمائے اور ہمیشہ اس قرآن کو اپنے سینے سے جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن مجید کی برکات ہمیں بھی اور قیامت کی صبح تک آنے والی ہماری نسلوں کو بھی اللہ عطا فرمائے۔